قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب اللعان کا مسئلہ اہم ترین مسئلوں میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ آپ سمجھتا ہے کہ یہ لعان لعن سے ہے، مصدر ہے لعن یلعن لعانا وملاعنتا، جیسے قاتل یقاتل قتالا ومقاتلتا، تو لعان مصدر ہے، لعن سے ہے، اور لعن کا معنی ہوتا ہے الطرد والابعاد من اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر لعنت ہو تو مطلب یہ کہ وہ دھتکار دیا گیا، راندے درگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اور جب مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جب دو آدمی آپس میں لعان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لعن الرجلان. اگر یہ کہیں لعان کی نسبت دو شخص کی طرف کریں کہ دو آدمی نے لعان کیا، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں نے آپس میں گالی گلوچ کی یا دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت بھیجی. یہاں پر لعان ایک خاص صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، یا عورت نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس بچے کے نسب کا خود سے انکار کرے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جبکہ وہ دعویٰ کرے عورت پر زناکاری کا یا بچے کے نسب کا انکار کرے، اور عورت کی زناکاری پر اس کے پاس گواہ نہ ہو، یا عورت اس کے لگائے گئے الزام کو تسلیم بھی نہ کرتی ہو، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف 4 گواہیاں دیتے ہیں جو قسموں سے موقد ہوتی ہیں. اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ عورت جس پر میں نے زنا کا الزام لگایا ہے، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. تو گواہی جو موقد ہو قسم کے ساتھ اور مقرر ہو، یعنی 4 مرتبہ کہی جائے. اور 5ویں مرتبہ میں مرد کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے الزام لگانے میں تو اللہ کی لعنت ہو اس پر. اسی لفظ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے تو 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کس پر لعنت ہو. اسی سے یہ لعان ہوا. اب اگر عورت خاموش رہ جاتی ہے، لعان کا جواب، گواہیوں کا جواب قسمیہ حلفیہ گواہی کے ذریعے نہیں دیتی ہے 4 مرتبہ، تو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، اس کی خاموشی اس کو مجرم قرار دے گی. اور اگر وہ بھی لعان کی قسموں کا جو مرد نے گزاری ہے، گواہی مع القسم شہادہ مع الیمین، اگر وہ بھی ترکی بترکی جواب دیتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں، اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ یہ مرد اپنی الزام تراشی میں جھوٹا ہے، جو اتہام اس سے مجھ پر لگایا اس میں وہ جھوٹا ہے. 4 مرتبہ وہ بولے گی کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہے. ظاہر ہے کہ غضب کا مقام لعنت کے مقابلے میں زیادہ سنگین، اور وہ اس لیے کہ زنا کی نسبت عورت کی طرف اور اس کے خاندان والوں کے لیے زیادہ باعث
ننگو آڑ ہے، اس لیے سخت لفظ استعمال کیا گیا. لیکن بہرحال لعنت اور غضب، لعنت مرد بولے گا 5 مرتبہ میں اور عورت غضب بولے گی، لیکن ایک لفظ کو دوسرے پر غلبہ دیتے ہوئے اس کو لعان کہہ دیا گیا ہے. جیسے قمر اور شمس میں قمرین کہتے ہیں دونوں کو، ایک نام کو ایک اسم کو دوسرے پر غلبہ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے. پانی ہے اور کھجور ہے، پانی سفید ہوتا ہے، کھجور کالی ہوتی ہے، لیکن دونوں کو کہتے ہیں اسودین. تو اسی طریقے سے لعان آیا ہے کہ دونوں لعان کی قسمیں گزارے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاص ہے میاں بیوی کے درمیان. جب مرد اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائے یا اس کے بچے کے نسب کا اپنے سے انکار کرے، اپنی ذات سے نفی کرے اس کے نسب کی، اور عورت اقرار نہیں کرتی ہو اور مرد کے پاس اپنے دعوے پر دلیل بھی نہ ہو، تو یہ صورتحال. اصل میں پہلے جو شروع میں جو آیت اتری لعان کے حکم سے پہلے، اس میں یہ عمومی بات کہی گئی کہ جو لوگ بھی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہیاں نہیں ہوتی، اور گواہی بھی 4 مرد کی ہونی چاہیے، اس میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی. زنا اور زنا کی تہمت میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی، چاروں چشمدید مرد ہونے چاہیے جو صراحت کے ساتھ زنا کا ثابت کرے. تو اگر کوئی اتہام لگاتا ہے کسی پاک دامن عورت پر، یا کوئی آدمی پاک دامن مرد کے اوپر زنا کا اتہام لگاتا ہے، جیسے کوئی کہے یا فلاں انت زانی، تو زانی ہو، تو وہ 4 چشمدید گواہ سے اس شخص کی زناکاری کو ثابت کرے. یا کسی عورت پر اگر کہتا ہے انت زانیہ، تو زانیہ ہے، تیرا یہ بچہ یہ تمہاری گود میں ہے، یہ حرامی ہے، ناجائز ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اس کو 4 گواہی لانی پڑے گی جو اس کی زناکاری پر گواہ ہو. نہیں تو اس قاذف پر، بہتان تراش پر 80 کوڑے کی سزا لگے گی، 80 کوڑے اس کو رسید کیے جائیں گے. فجلدوہم 80 جلد والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، ولم یأتوا بأربعة شہداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اور ہرگز کبھی بھی ان کی گواہی نہ قبول کرو جب تک کہ وہ تائب نہ ہو، کیونکہ آگے اللہ نے الا الذین تابوا ذکر کیا، اولئک هم الفاسقون، اور وہ فاسق. 80 کوڑے لگاؤ، ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور وہ فاسق. 3 سزائیں ذکر، 3 حکم لگایا گیا. یہی حکم تھا موجود. ایک صحابی نے اپنی بیوی کے اوپر اتہام لگایا کہ اسے غیر مرد کے ساتھ اس کو پکڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ابھی ہم پڑھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چشمدید گواہ مطلوب ہے، اگر نہیں لائے تو تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے پڑیں گے. جاننے لگا وہ شخص، جب واپس گیا مجلس رسول سے جانے لگا تو کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے، وہ ضرور میری پیٹھ کو کوڑے کی ضرب سے بچائے گا. اور الحمدللہ اس درمیان میں آیت اتر گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے چشمدید سوائے اس کی اپنی جان کے، اس کی اپنی گواہی کے، تو وہ 4 قسمیں گزارے. 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ وہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت. اور اگر عورت زنا کے عذاب کو یعنی رجم کو اپنے سے ٹالنا چاہتی ہے، جرم کا اعتراف نہیں کر رہی ہے، تو وہ بھی 4 مرتبہ گواہی دے کہ اللہ کی قسم یہ مرد اپنے دعوے میں جھوٹا. 4 مرتبہ اس کلمے کو دوہرائے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر. یہ 5ویں مرتبہ میں عورت کے.
اور پھر دونوں کے درمیان دائمی طور پر جدائی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کی۔ بہرحال اسی بیچ میں ایک دوسرے صحابی کا بھی یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کو دیکھا، اس کی بیوی بھی غلط کاری میں پائی گئی۔ جب وہ شخص دوبارہ پہنچا، یعنی اپنا قضیہ لے کر کے پہنچا، یعنی یہ دوسرا شخص تھا، تو آپ نے کہا قد انزل اللہ فیک و فی صاحبک یا فی صاحبتک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق حکم اتار دیا۔ اور آیت کریمہ آپ نے سورہ نور کی آیت 6 to 9، 6 سے لے کر 9 نمبر تک کی آیت آپ نے تلاوت کی۔ تو یہ لعان ہے، گویا کہ 4 تشدید گواہ کسی پر زناکاری کی تہمت لگانے کے کا جو حکم ہے، عمومی حکم، اس سے مرد کو مستثنا کر دیا گیا کہ اس کو 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی 4 مرتبہ خود کی گواہی کافی ہے، 5ویں مرتبہ میں لعنت اپنے اوپر ثابت کرے گا۔ وہ اس لیے اللہ اکبر، وہ اس لیے کہ کوئی بھی مرد جو متین اور سنجیدہ ہے، ذی عقل ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر زناکاری کا اتہام نہیں لگا سکتا ہے، الا یہ کہ واقعہ یقینی طور پر رونما ہوا۔ یوں اگر الزام تراشی کرے گا تو اس کی خود کی بھی بے عزتی۔ اگر وہ اپنی بیوی کو بد کردار ثابت کرتا ہے، زناکار ثابت کرتا ہے، تو وہ خود اپنے بستر کو گندا بتاتا ہے، اور خود اپنے بچوں کے نسب کے اوپر گویا لوگوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر یہ عورت زانیہ ہے جیسا کہ مرد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے بچے بھی ولد الزنا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کون آدمی اپنے کو رسوا کرے گا اور اپنے بچے کے نسب کو لوگوں کے لیے طعن و تشنیع کا ذریعہ بنائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا اقدام اسی حالت میں مرد کرے گا جبکہ اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں دیکھا ہو، کیونکہ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس بدکار بیوی کو اگر اپنی زوجیت میں رکھتا ہے تو زندگی بھر وہ اپنے آپ میں دکھی رہے گا، تنگی محسوس کرے گا، اور ندامت سے پانی پانی رہے گا ہمیشہ، اور یہ ایک طرح کی دیوسی ہوگی کہ مرد کی بے حیائی پر اور بدکاری پر مبتلا ہونے کے بعد بھی اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہے، گھٹ گھٹ کے جیے گا وہ۔ تو اب کیا کرے وہ؟ اور اگر یہ بات بولتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بات بھی بڑی عظیم ہے، سنگین ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو زندگی بھر گھٹ گھٹ کے مرے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین سولوشن اس کا نکالا ہے، اور 4 گواہی کو 4 تشدید گواہوں کے قائم مقام قرار دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی مرد جو صاحب عقل و خرد ہے اپنی بیوی پر اتنا بھیانک الزام نہیں لگا سکتا جس میں اس کی خود کی بے عزتی ہو، اس کی اولاد کے نام کے نسب پر طعن ہوتا ہو، مگر اسی صورت میں جبکہ یہ واقعہ بالیقین رونما ہوا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 4 اس کی گواہی کو، اس کی قسم کو 4 تشدید گواہوں کے قائم مقام قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس کو 4 تشدید گواہ لگنے ہیں۔ 3 تو تشدید ہے لیکن 1 تشدید نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسی ویسی آواز کو سنی جو عمل مخصوص کے وقت میں مرد عورت سے نکلتی ہے، لیکن میں نے ننگی آنکھوں سے، پھٹی آنکھوں سے شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل نہیں دیکھا، تو گواہی تینوں کی رد کر دی جائے گی، اور ان تینوں کو جنہوں نے گواہی دی تھی کوڑے لگیں گے 80۔ سوچیے کتنا سنگین معاملہ ہے، اور اسلام عورتوں کی عزت و ناموس کے تئیں کتنا حساس۔ بہرحال یہی لعان ہے جو فقہ کے ابواب میں ایک خاص نوعیت کا مسئلہ ہے، جس میں ایک آدمی 4 مرتبہ گواہی دیتا ہے، اور وہ گواہی 4 گواہوں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور پھر اس گواہی میں 4 مرتبہ قسم بھی کھاتا ہے۔ حالانکہ جو گواہ ہوتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا، اور جو قسم کھاتا ہے وہ گواہی نہیں دیتا، لیکن یہاں گواہی بھی دے رہا ہے اور قسم بھی کھا رہا ہے، اور مقرر ایک چیز کو 4 مرتبہ۔
اور 5وीं مرतबा में अपने पर लानत भेज रहा है, और औरत अगर जवाब दे रही है तो 5वीं مرتبہ में वो गजब को दावत दे रही है, अल्लाह के गजब। बहरहाल हमारे पास जो हदीस है अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की, इसके अंदर रावी का नाम या उस शख्स का नाम जिसने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा था, उसके नाम को छुपा लिया गया है तसत्तुर, पर्दे के तौर पर। ये मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुनासिब समझा। अगरचे रवायतों के अंदर 2 सहाबियों का नाम आता है, एक उवैमिर अजलानी और एक हिलाल बिन उमैया अज़्ज़मरी। वाक़े का सियाक बताता है कि उवैमिर अजलानी के वाक़े से इसका तालमेल, लेकिन अक्सर हदीसों में आया कि पहले हिलाल बिन उमैया आए और अपनी बीवी के ताल्लुक से जिक्र किया, और उसी को आपने कहा था कि जाकर गवाह लेकर आओ वरना कोड़े तुम पर रसीद किए जाएंगे। कहा या रसूलल्लाह, वो अपनी बीवी पर दूसरे शख्स को चढ़ा हुआ देखता है और वो जाएगा गवाह तलाशने के लिए, उस वक्त तक वो जानी औरत के जिस्म पर रुका रहेगा कि भाग निकलेगा? कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर कोड़े लगेंगे बहुतान तराशी। तब उसने कहा कि अल्लाह की कसम, जिसने आपको नबी बनाया है, मेरी पीठ को वो जर्ब लगने से बचा लिया। और इस दरमियान में आयत उतर गई थी। अब दूसरा वाकया उवैमिर अजलानी का आया तो नबी साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के हक में यह कानून उतारा है। मतलब ये है कि वो कानून उतारा है जो कानून हिलाल बिन उमैया के ताल्लुक से जो उतरा है, वो उस कानून में तुम भी दाखिल होते, क्योंकि ये कानून तो शरीयत का क़यामत तक के लिए। तो बहरहाल ये 2 सहाबी हैं और दोनों के मामले में दोनों ही हजरत सच्चे थे। और मैंने जैसा कि अर्ज किया ना कि उलमा ने बताया है कि कभी भी कोई मर्द ये इक़दाम कर ही नहीं सकता, अपनी बीवी पर ये इल्जाम लगा ही नहीं सकता खुश व हवास में, मतलब तो संजीदगी के आलम में, जब तक कि उसकी बीवी से ये काला करतूत ना हुआ। यूं गाली गलौज में गुस्से से वो बावला बना हुआ है और नफ्सियाती मरीज है या डिप्रेशन में है और बहुत गुस्सा है, तो ऐसी सूरत में गाली गलौज के तौर पर कह दे औरत को कि तू फासिका है, फाजिरा है, बदकार है, जिनाकार है, तो और बात है, ये एक तरह की गाली गलौज है। लेकिन सीरियसली अगर कहता है कि तुम जिनाकार हो और या ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी गैर मर्द से तुमने इसको जना है और गैर मर्द इसका बाप है, तो जाहिर है कि ये बात बड़ी संगीन है और मर्द नहीं कह सकता जब तक कि ये वाकया रूनामा नहीं हुआ होगा। और दोनों वाकये के अंदर बच्चा जो है खराब सिफतों पर आया, यानी जानी की शक्ल से शबाहत पर आया। और दोनों साहबा अपने मामले में सच्चे थे। और आपने कहा था कि अगर लियान की कस्में गुजारी न गई होती दोनों तरफ से, तो आज ये औरत मुजरिम के कटहरे में खड़ी होती और मैं सजा देने वाला होता। लेकिन लोगों ने, एक ने अल्लाह की लानत को और एक ने अल्लाह के गजब को दावत दे दी है, अब ये अल्लाह ही से। तो दोनों ही मामले में साहबा दोनों सच्चे थे और उनकी औरतों से यह अमल हुआ था। देखिए हदीस के साथ चलते हैं, लंबी हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि बेशक फुला इब्ने फुला, देखा ना, नाम को छिपा लिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अरअयत लौ वजद अहदुना इम्रअतहु अला फाहिशतिन कैफ यसना। आपका क्या ख्याल है, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को फाहिशकारी पर देखे, फाहिशकारी में मुब्तला देखे, तो वो कैसे करे, क्या करे? अगर ये वो बोलता है कि उसने ऐसा देखा है, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी बात बोलेगा, बड़ा संगीन मामला है ये, बड़ा संगीन इल्जाम है ये। और अगर चुप रहता है तो यकीनन ये बहुत बड़ा, ये भी बड़ा खतरनाक मामला है। और जैसे कि मैंने कहा कि जिंदगी भर वो घुट घुट के मरेगा और अपने आप को माफ नहीं करेगा। किस्मतकार औरत के साथ हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद ये समझा कि ये वाकया अभी रूनामा नहीं हुआ है, ये ऐसे ही मुतवक्का मसले के ताल्लुक से पूछा कि अगर ऐसा हो कि कोई आदमी अपनी बीवी के ऊपर किसी गैर मर्द को देखे बदकारी करता हुआ, तो वो क्या करे। यानी ये अगर ऐसा केस होता है
تو کیا کرے؟ تو جب تک کیس ہو نہیں جاتا عالم اور مفتی کے اوپر جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے سلف صالحین اس طرح کے نازک مسئلے پوچھتے تھے کہ کیا ایسا واقع ہوا ہے؟ تو اگر کوئی کہتا نہیں تو کہتے کہ نہیں، تو جواب نہیں دوں گا. جب ہوگا تو اس وقت جو عالم ہوگا موجود وہ جواب دے گا. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بندے علماء موجود رہیں گے جو لوگوں کی رہنمائی کریں. جب واقع ہو تو مانا. تو شاید اس لیے آپ نے واپس کر دیا یا جواب نہیں دیا. فلما کان بعد ذالک، دوسرا دن جب ہوا اس کے بعد تو وہ شخص آیا پھر اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کل میں نے جو بات پوچھی تھی آپ سے یا جس چیز متعلق آپ سے دریافت کیا تھا، قد تنی تو وہی، میں خود اس کے اندر مبتلا ہوا. یہ واقعہ میرے خود کا ہے، میرے اپنی بیوی کا ہے کہ میں نے گویا کہ اپنی بیوی کے اوپر غیر مرد کو دیکھا ہے. کل تو کہا تھا اڑائی تک کیا خیال ہے آپ کا، کیا قانون ہے شریعت کا اس معاملے میں؟ آپ نے جواب نہیں دیا. یہ سوچ کر کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہے تو جواب دینا ضروری نہیں. لیکن جب اس نے یہ کہا کہ یہ ایکچولی ہو چکا ہے، فی الواقع اس طرح کا عمل سرزد ہو چکا ہے اور یہ واقعہ خود میرے ساتھ ہوا، میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے کہ میری بیوی نے کسی غیر مرد سے مکالمہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حدیث ہے کہ فانزل اللہ عز وجل هؤلاء الآیات فی سورۃ النور، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں سورہ نور میں اتاری ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنها العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. 6 سے لے کر 9 آیت. آپ نے کہا دونوں کو بلاؤ، فتلاہن علیہ، آپ نے ان آیتوں کو کی تلاوت کی اس مرد کے سامنے جس نے معاملہ کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ میرے اپنے گھر کا ہے. ووعظہ وذکرہ، اور آپ نے ان کو واعظ و تذکیر کی کہ دیکھو اگر بات سچی نہیں ہے، اگر یہ الزام ہے تو باز آ جاؤ. تم نے الزام لگایا ہے، الزام کی سزا بہتان تراشی کی سزا 80 کوڑے ہے نا، وہ کھا لو بہتر ہے. یہ 80 کوڑا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں جھوٹا الزام لگانے کے نتیجے میں جو گناہ اللہ تعالیٰ دے گا وہ بڑا سنگین ہوگا. دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ سزا مان لیجئے اور تو اقرار کر لے گی تو رجم کی جائے گی، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس کو. لیکن اگر یہ سزا یا دنیا کا عذاب اگر مہلک بھی ہو، ہلاکت آخری بھی ہو، جان جانے کی بھی نوبت ہے اس میں، تو بھی آدمی کی جان چلی جائے گی. یہی نہ ہوگا، عذاب ختم ہو جائے گا. دنیا چند روزہ ہے لیکن آخرت کا عذاب تو طویل اور بھیانک انجام، بھیانک ہے، خطرناک ہے. ان عذاب ہے جہنم کا عذاب کھانا غرامہ چمٹ جانے والا. لا الہ. تو بہرحال آپ نے مرد کو نصیحت کی لیکن اس نے کہا نہیں جان سکتا، سوال ہی نہیں ہے بات سے پھرنے کا. یہ بالکل چشمدید ہے، میرا خود کا دیکھا ہوا. والذی بعثک بالحق، قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے. ما کذبت علیہا، میں نے عورت پر جھوٹ نہیں گڑھا ہے، جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں میں اپنی بیوی. پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، اس کو بھی نصیحت کی اور کہا کہ دیکھ عورت، اللہ کا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے بہت ہلکا ہے، بہت ہلکا. کیا ہوگا؟ یہ ہوگا زندگی سے ہاتھ دھو لو گے، مر جاؤ گے، لیکن یہ سزا جو تمہیں ملے گی یہاں، یہ تمہاری خدا ہے منکر عظیم کا کفارہ ہو جائے گا. پھر اس گناہ کا مواخذہ تم سے قیامت کے دن نہیں ہوگا. اگر واقعی تم سے یہ عمل سرزد ہوا ہے بدکاری کا تو اقرار کر لے. اس نے بھی کہا لا والذی بعثک بالحق. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ نتیجہ یہ ہے کہ عورت جھوٹی تھی. جو بچے کی آپ نے صفت بتائی کہ اگر ایسا اور ایسا اور ایسا آیا تو اپنے باپ کا ہوگا، نہیں تو زانی کا ہوگا. دوسری حدیثوں کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ عورت نے جان بوجھ کر کی جھوٹی قسم کھائی تھی. والذی بعثک بالحق کہہ دیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بھیجا ہے. یہ مرد الزام لگانے میں جھوٹا ہے،
جب اس نے اقرار نہیں کیا، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے، اپنے خاندان والے کو رسوا نہیں کر سکتی، یعنی اگر اقرار کر لوں گی تو میں تو ہاتھ جان سے دھوؤں گی، لیکن میرے خاندان والے بھی رسوائی کا کی مار جھیلتے رہیں گے زندگی بھر ہمیشہ کے لیے. تو میں اپنی قوم کو لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے نہیں جانا چاہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا کی رسوائی کے ڈر سے خاندان کی عزت کی یا خاندان کی ناک مچانے کے لیے جھوٹی قسمیں گزاری. بہرحال اب قرآن مجید نے چونکہ مرد سے ذکر کیا ہے کہ لیان کی گواہی اور قسم کون کھائے گا؟ پہلے مرد. آگے کہا گیا فشہادت احدہم اربع شہادات، کسی بھی مرد کی طرف سے جب یہ الزام لگتا ہے تو اس کی گواہی یہ ہوگی 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے اپنے دعوے میں. تو مرد کی گواہی پہلے ہوگی اور عورت کی ڈیفینسو ہوگی. وہ اپنے سے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اپنے کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ قسمیں اگر گزارتی ہے تو بچ جائے گی، سزا نہیں لگے گی. اور اگر اقرار کرتی تو دنیا کا عذاب جھیل لیتی، آخرت کے عذاب سے بچ جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے لیان کی قسم کو شروع کروایا. مرد نے 4 مرتبہ گواہی دی اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ انہ لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے، یعنی وہ سچا ہے. اور 5ویں مرتبہ کی گواہی یہ تھی کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے. گویا کہ اس نے اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر واجب کیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا جائے، جھٹکار دیا جائے. ثم صلی بالمرأة، پھر دوسری گواہی مرد کی گواہی کے بعد عورت سے گواہی دی، اور اس نے بھی 4 شہادتیں اللہ کے نام کی قسموں سے یہ گزاری کہ وہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہا کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر مرد سچا ہے اپنے الزام میں. اس کے بعد ہے کہ ثم فرق بینہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی. اور یاد رکھیے یہ تفریق دائمی ہے، مؤبدہ، نہ مراجعہ کر سکتا ہے نہ دوبارہ کبھی اس سے نکاح کر سکتا ہے. گویا کہ یہ جدائی تو ایسی بائن جدائی ہے، ایسی بینونت ہے، ایسی جدائی ہے کہ جو جدائی طلاق ثلاث کے بعد بھی نہیں ہوتی. تیسری اور آخری طلاق کوئی مرد کسی کو دے دے بیوی کو تو یہی ہے کہ بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ ہو، رغبت کا نکاح نہ ہو، متعلق اپنی رغبت سے اپنی چاہت سے طلاق نہ دے دے. پھر اس کے بعد زوج اول پیغام نکاح دے اور نئے سرے سے شادی کر کے زوجیت سے پلٹا سکتا ہے. لیکن یہاں کسی بھی صورت میں اب ان قسموں کے بعد ابد الآباد تک کے لیے کبھی دونوں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق ڈال دی اور اس کے بعد کہا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے کہ ان احدکما کاذب، تم دونوں میں سے کوئی ایک تو کاذب ہے. تم بھی قسم کھا رہے ہو، یہ بھی قسم کھا رہی ہے، تو ایک تو سچا ہے، یا تو مرد الزام میں جھوٹا ہے تو اپنے آپ کو بہتان تراشی کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، یا عورت سیبہ ہے، شادی شدہ ہے، رجم کی سزا کو ٹالنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہی ہے. کوئی ایک تو گنہگار ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو کہہ دیتے کہ تم گنہگار ہو، اب تم دونوں میں کا کوئی ایک تو ہے. اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے. کیا تمہیں کا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. وفی لفظ، مسلم میں جو لفظ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا لا سبیل لک علیہا، اس مرد سے کہا ملعین سے کہ اب تیرے لیے کوئی راستہ اس عورت پر نہیں ہے، یعنی کبھی بھی اس کے ساتھ رشتہ تمہارا قائم نہیں ہو سکتا، نہ رجعت کر سکتے ہو نہ ہی کبھی مستقبل میں عقد کر سکتے ہو اس سے. تو اب مرد نے کہا یا رسول اللہ مالی، اب میرے مال کا کیا ہوا جو میں نے دیا اس کو مہر میں؟ کہا کہ مہر نہیں ملے گی، لا مال لک، مہر نہیں ملے گی. ان کنت صدقت علیہا، اگر تم اس کے اوپر الزام لگانے میں سچے ہو تو بھی تم کو مال نہیں ملے گا، کیونکہ تم اس کے شرمگاہ سے فائدہ اٹھا چکے ہو. جب تم نے شادی کی تھی، پہلی ملاقات کی تھی، پہلی وطی کی تھی، تو عورت کی مہر تم پر واجب ہو گئی تھی. اس کے بعد سے بھی تم استمتاع کرتے رہے.
یہاں تک کہ اس سے یہ جرم صادر ہوا تو تم تو شرمگاہ حلال کر چکے ہو، تو مہر اس کے عوض ہو گئی، اب مہر کا کی ملے گی؟ اور اگر تم اس کے اوپر الزام لگانے میں جھوٹے ہو تو اور مال نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تم اس کو زوجیت سے الگ بھی کر رہے ہوتے، لیان کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے جدا بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہ دوسرا جرم یہ جھیلے، دوسری سزا یہ جھیلے کہ تم کو تمہارے مہر بھی واپس کرتے، تو اور نہیں بدل اولا نہیں دے گی، اور اگر سچے ہو تو بھی نہیں دے گی، کیونکہ تم وتی کر کے اپنے حق کے مہر کے لوٹانے کا حق کھو چکے ہو، اور پہلی وتی کے ساتھ ہی عورت کا حق مہر کے اوپر ثابت ہو چکا، تو اب کیا کے بعد یہی آپ، تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ حدیث میں بھی آیا ہے، تفسیر ہے اس کی کہ ایسا اور ایسا آیا، اگر وہ تامل خلقت ہے اور بال بھی اس کے سیدھے ہیں، جو کنگھی کے ساتھ گھس جانے والے ہیں، گھنگھرالے نہیں ہیں، تامل خلقت ہے، یہ اپنے باپ کا ہے، اور اگر نہیں ناقص الخلقت ہے، کمزور ہے، نہیں پیدا ہوا ہے اور بال گھنگرالے ہیں، تو جس مرد سے اویمر اجلانی نے الزام لگایا تھا شریک بن صحمہ، کہا کہ شریک بن صحمہ کا ہو، اور صحابہ کو کہا کہ دیکھو گے کیسا بچہ آئے گا، دھیان رکھو گے، اور جب بچہ آیا تو بالکل علی النعت المکروہ، مکروہ صفت پر آیا، یعنی زانی کا ہو بہو ٹھوک ہو۔ اسی موقع پر آپ نے کہا کہ اگر لیان کی قسمیں دونوں طرف سے گزاری نہ گئی ہوتی تو آج میرا اور اس عورت کا معاملہ بالکل الگ ہوتا، یعنی یہ مجرمہ ہوتی اور اس کے جرم کی سزا میں دے رہا ہوں، یہ سزا کا میں اعلان کیا تھا اور یہ رجم کر دی جاتی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے سبب نزول سمجھا کہ صحیح میں سبب نزول ہلال بن امیہ ضمری کا واقعہ ہے، انہوں نے پہلا مقدمہ دائر کیا تھا، اور دوسرا مقدمہ اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کے خلاف دائر کیا تھا نبی صاحب کے خلاف، اور ہلال بن امیہ کے واقعہ اور اویمر اجلانی کے واقعے کے درمیان میں آیت لیان اتر چکی تھی، اس لیے آپ نے ان کی تلاوت فرمائی۔ دوسری حدیث دیکھیں، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفع من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اور اس کے بچے کا، یعنی اس عورت کے رحم سے جو بچہ باہر آیا اس کا اپنے سے انکار کیا کہ وہ میرا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، اس بچے کے نسب کا اپنی ذات سے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کا طریقہ اختیار کیا اور دونوں کی طرف سے لیان کی قسمیں گزاری گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مرد بچے کے نسب کا اپنے سے انکار کرے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مثال کے طور پر جب اس نے ملاقات کی ہے، آخری ملاقات بیوی سے، تو 6 مہینے سے پہلے ہی بچہ لے آئی، جبکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ، ابھی 4 مہینہ اس کو گئے ہوا ہے بیوی سے مل کر کے، اور بچہ لے آئی جو بچہ کے زندہ بھی ہے۔ 6 مہینے سے کم میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہتا، لیکن ماشاءاللہ 6 مہینہ 6.5 مہینہ کا بچہ ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچہ ایک شخص کا ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد بچہ آتا ہے، مرد کی ملاقات آخری ملاقات کے بعد دیکھا کہ کل وہ اسے مجامعت کی اور وہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم آیا، اس کا مطلب یہ کہ حمل پہلے سے آیا، ایک رات کے لیے بیوی سے مل کر کے گیا اور 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی حمل وضع کر رہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس سے قبل وہ 1 سال سے غائب تھا، بیچ میں 1 رات کے لیے آیا تھا اور مل کر کے بیوی سے گیا ہے، اور بیوی 5ویں مہینے میں بچہ وضع کر رہی ہے، وضع حمل کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچہ پہلے سے، اور اگر 6 مہینہ مکمل کر کے یا 6 مہینے کے بعد آیا ہے تو بچہ باپ کا ہوگا،
اور اگر وہ اس کے نسب کا انکار کرتا ہے تو لیان کرنا. بہرحال تو جب اس نے بچے کے نسب کا انکار کیا تو آپ سے کہا کہ دونوں کو لیان کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے. اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، یعنی باپ کا نہیں کہلائے گا کیونکہ باپ نے تو اس کے نسب کا انکار کر دیا، لہذا بچے کو باپ کا نام نہیں ملے گا اور زانی بھی اس کا باپ نہیں ٹھہرے گا، تو وہ اپنی ماں کا بیٹا کہلائے گا. فلاں ابن فلانا، ماں کا نام دیا، اور وہ اپنی ماں کے مال کا وارث ہوگا اور ماں اس کے مال کا وارث ہوگی. مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس بچے سے. تو کہا کہ بچہ ماں کے ساتھ، ماں کو دیا گیا. بچے کا فیصلہ عورت کے حق میں کیا گیا کہ تم اس کی ماں رہو گی. ماں سے رشتہ تو ثابت ہوگا، باپ سے رشتہ ثابت ہوگا. وفرق بین المتلاعنین، اور دونوں لیان کرنے والے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق ڈال دی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے لیان کی کہ بچے کے نسب کا انکار کیا جائے، یا ایک وجہ وہ ہے، اور ایک وجہ وہ ہے جو بتایا کہ صاحب زنا کاری کرتے ہوئے اس سے دیکھا ہو. تیسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی کیا بیٹے اور بیٹی کے رنگ کو اپنے رنگ سے اور بیوی کے رنگ سے مختلف پائے، یا بیٹا اور بیٹی ماں اور باپ کی شکلوں میں سے کسی شکل پہ نہ ہو، تو کیا صرف رنگ کا اختلاف اور صورت کا اختلاف یہ لیان کو ثابت کرتا ہے، یا اس بنیاد پر ہم بچے کے نام و نسب کا انکار کر سکتے ہیں اپنے سے؟ کہا گیا کہ نہیں، یہ صورت جائز نہیں جب تک کہ واضح قرینہ موجود کا. صرف رنگ کا اختلاف اور صورت کا اختلاف یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچہ نہیں. اگر ایک معقول مدت میں آیا ہے، آپ کی ملاقات کے 6 مہینے کے بعد بچہ آیا تو وہ آپ ہی کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں جاء رجل من بنی فزارہ، فزارہ غطفان کا ایک قبیلہ ہے، وہاں کا ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میری بیوی نے ایک کالا لڑکا کو جنا ہے، یا میری بیوی سے مجھے ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے. ایک کالے لڑکے کا تولد ہمارے گھر میں ہوا ہے میری بیوی کے بطن سے. گویا کہ وہ اشارے اور کنائے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرا نہیں. اشارے کنائے کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کالا ہے، میں بالکل گوڑا چٹا ہوں، میری بیوی بھی گوری چٹی ہے، وہ بالکل کالا کلوٹا آیا ہے. وہ اشارہ ہے، تعریض ہے، اشارہ ہے، کنایا ہے کہ وہ اس کے نسب کا انکار کر رہا ہے. لیکن صراحتاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا نہیں ہے، میں اس کے نسب کا انکار کرتا ہوں. عورت فاحشہ ہے، وہ دوسرے کا بچہ ہے، میرا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈاؤٹ ہے اور شک اور تردد میں یہ آدمی پڑا ہوگا. تو آپ نے اس کے شک کا جو ازالہ کیا ہے، کس طرح حکیمانہ انداز ہے اور کس طریقے سے اس کی زبان میں جس کو بآسانی سے سمجھے اتنی عمدہ مثال دی ہے کہ جو اس پر بالکل فٹ ہے. مقیس اور مقیس ہے، جس مسئلے پر قیاس کر کے آپ نے سمجھایا، بالکل اس میں واضح مضبوط قسم کی مشابہت ہے. جہاں یہ حدیث قیاس کی مشروعیت کی دلیل ہے، اس میں بھی قیاس میں کچھ عقلی قیاس ہوتا ہے، کچھ شبہی قیاس ہوتا ہے، تو بالکل مشابہت ہے، مقیس ہے. اب دیکھیے واقعے کو پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس تو اونٹ ہے؟ کہاں بہت اونٹ ہے. دیہاتی آدمی تھا، کھیتی باڑی والا تھا، جانور مال مویشی پالتا تھا. کہاں ہے؟ کہا ان اونٹوں کے رنگ کیا ہے؟ تو کہا کہ سب کے سب لال ہے، اور لال اونٹ عرب کا قیمتی مال سمجھا جاتا ہے. اونٹ اور اونٹنیاں جتنے بھی ہمارے ریوڑ میں ہیں وہ سب کے سب لال. کہا کہ کیا اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو چاندی کے کلر کا ہو، اورق ورق سے ہے، یعنی سفیدی اور سیاہی کے درمیان کا ہو؟
یا سفید ہی پر ہلکی سیاہی ہو، یا بالکل کالا نہ ہو، مٹمیلا ہو، مٹی کے کلر کا ہو، غبار کا، مٹی اور دھول کے کلر کا ہو، بالکل ایک دم کالا نہ ہو. یہ سب معنی ہے عورت کا. یعنی لال کے علاوہ کوئی دوسرا کلر، مخلوط کلر، ایک دم لال نہیں، ایک دم وائٹ نہیں، ایک دم کالا نہیں، مٹمیلا، کالا اور سفید ملا کر کے. ایسا کوئی اونٹ ہے تمہارے یہاں؟ کہاں ایک ہے. تو کہا کہ وہ کالا اونٹ کیسے پیدا ہوا؟ لال اونٹ ہے، لال اونٹنی ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے یہاں اونٹوں کو بچے ہوئے ہیں. تو یہ بیچ کا کلر کہاں سے آ گیا؟ لال کا تو لال ہی ہونا چاہیے، کالے کا کالا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ دونوں ہی اس کے لال ہیں. تو اس نے جواب دیا. عربوں کو اونٹ کی نسلیں بہت یاد رہتی ہیں. تو کہا کہ لعلہ اللہ، کہا کہ فانا آتا ذالک، یہ دوسرا کلر، مٹمیلا کلر کہاں سے آ گیا؟ کہا عسا ان یکون نزعہ یقن، ممکن ہے کہ کوئی رگ نے اس کو کھینچ لیا ہو، یعنی کوئی اصل نے کھینچا ہو اس کو. یعنی اونٹوں کے آبا و اجداد میں، ان کی اونچی اوپر کی نسلوں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کلر کا رہا ہوگا، اورق رہا ہوگا، وائٹ اور سفید کے درمیان کا کلر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دادا پردادا میں کوئی نسل رہی ہوگی، کوئی دادا پردادا میں کوئی رہا ہوگا جو مٹمیلا رہا ہوگا، وہ اس کے پر یہ اونٹ چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسا ان یکون نزعہ ہوئی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یا تمہاری بیوی کے بھی نسل میں، ان کے آبا و اجداد کے اندر کوئی تو رہا ہوگا، دادا نہیں پردادا نہیں، ہو سکتا ہے 3 4 5 دادا جس کو تم نہیں جانتے ہو، وہاں سے کوئی رگ کھینچ گئی ہو اور اس کے رنگ پر یہ تمہارا بچہ چلا گیا ہو. اب بتائیے کتنی لاجک کی بات آپ نے کہی، بالکل اس کی سمجھ میں آ گیا، جو تردد تھا اس کا بالکل ختم ہو گیا، مطمئن ہو گیا، 100% ہو گیا. تو اسے یہ ملا کہ صرف شبہ کی بنیاد پر آپ بچے کے نسب کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہوگا. آپ کا بچہ ہوگا اور آپ شبہ کی بنیاد پر انکار کر دیں گے، کتنا بڑا عظیم خسارہ ہوگا. بچہ زندگی بھر ولد الزنا کہا جائے گا. آپ کے مال میں اس کا ترکہ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا. پوری زندگی ذلت کی زندگی جیے گا، اور اس کی ماں ذلت سے منہ چھپاتی پھرے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو بچہ ہے. تو اس لیے بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. صرف رنگوں کے فرق کی وجہ سے آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. چوتھی حدیث ہے کہ اگر ولد الزنا ہے، مثال کے طور پر ولد الزنا ہے، واضح مشابہت ہے بچے کی زانی سے، جو دعویٰ کر رہا ہے یا زانی کے بیہاف کوئی اس کا وکیل، بھائی، بھتیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور جس کے گھر بچہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا بیٹا ہے. یا اگر وہ خود نہیں ہے، بیوی کو حمل کی حالت میں چھوڑ کے بڑا ہے، تو مرنے والے کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرا بھائی ہے. اب دیکھیے زانی بھی دعویٰ کر رہا ہے یا زانی کا وکیل دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کی بیوی ہے یا جس کی لونڈی ہے وہ یا اس کا بیٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے، ہمارے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے، ہرگز ہم اس زانی کو سے اس کا رشتہ ملنے نہیں دیں گے، اس کا نسب اس سے نہیں ملنے دیں گے، ہم اپنے سے ملائیں گے، یہ تو ہمارا بھائی ہے. تو ایسی صورت میں جبکہ ایک بچے میں 2 دعوے دار ہوں تو بچہ کدھر جائے گا؟ اصولی طور پر ایک واضح مشابہت دیکھ رہے ہیں کہ زانی سے ہے، لیکن اس کے معارض، ایک بہت بڑا معارض یہ ہے کہ صاحب فراش یعنی بیوی والا یا لونڈی کا مالک، بیوی کا شوہر اور لونڈی کا مالک جو صاحب فراش ہے، صاحب فراش والا بستر والا ہے، یعنی بیوی کو بستر کہا گیا، اور مرد اس کے لیے لحاظ کی حیثیت رکھتا ہے، خاص ملاقات کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے. تو بیوی بستر ہے اور وہ مرد شوہر بستر والا ہوا، صاحب فراش ہوا. یا لونڈی ہے تو لونڈی کا آقا مراد ہے. تو آپ نے رول یہ دیا ہے کہ الولد للفراش، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے، جس کے بستر پر بچہ
तवल्लुद हुआ, अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है और अपने से नसब मिलाता है तो। वलिल आहिर अल हजर, और जो जानी है उसको पत्थर मिलेगा, यानी वो खाइब खासिर होगा, नाकाम नामुराद होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और बाद लोगों ने कहा कि नहीं, संसार किया जाएगा। भाई काहे के लिए संसार किया जाएगा? अगर जानी जो दावा कर रहा है कि बच्चा हमारा है, अगर वो कुंवारा है तो बाकिर है, तो क्या बाकिर को संसार किया जाता है? इसलिए ये माना कि जानी के लिए पत्थर है, पत्थर का तो रज्म है, ये माना सही नहीं होगा, क्योंकि हर जानी को थोड़ी रज्म किया जाता है। तो लील आहिर अल हजर का मतलब कि उसको खाइबत खुसरान, नाकामी और नामुरादी होगी, और उसका दावा रद्द कर दिया जाए। और जो साहिब फिराश है, मर्द या मर्द का बेटा, उसके मरने के बाद दावा करता है कि मेरा भाई है, मेरे बाप की औलाद है, मेरे नस्ब से ये जुड़ेगा, तो फिर उसी के हक में फैसला किया जाए। और ऐसे ही हुआ है। ये हदीस देखिए, तो बात मुशाबियत है जानी से, जाना चाहिए बच्चा जानी की तरफ, लेकिन चूंकि यहाँ पर साहिब फिराश जो है, आका या शौहर या उसके बिहाफ उसका कोई रिश्तेदार, भाई बेटी, वो ये दावा करे कि नहीं ये मेरे बाप का बेटा है, मेरे पास रहे, तो ठीक है, नसब तुम्हारी से मिलेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती है कि साद बिन अबी वक्कास, माशाअल्लाह, बड़े अजीम और बड़े जलील कद्र और कदीमुल इस्लाम सहाबी, कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास और अब्द बिन ज़मा का झगड़ा हुआ एक लड़के के मामले में। यह अब्द बिन ज़मा कौन है? सौदा बिनते ज़मा का भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिरादरे निस्बती। हजरत सौदा जो आपकी दूसरी बीवी थी, उम्र दराज थी, रहीम शरीफ थी, बड़ी ऊंचे कद्दो कामत की थी, तमाम औरतों में कद्दो कामत और जसामत के एतबार से वो नुमाया होती थी। तो सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह अन्हु का भाई है अब्द बिन ज़मा। गोया ज़मा इब्ने असवद का बेटा अब्द, और उधर साद बिन अबी वक्कास, दोनों में बहस हो रही है। साद कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई उतबा बिन अबी वक्कास का बच्चा है। उतबा ने मरने के वक्त हमको कहा था, वसीयत की थी कि देख, जमा की लौंडी के जो बत्न में बच्चा है वो मेरा है, तो ख्याल रखेगा, वो तेरा भतीजा होगा। जैसे ही वो वज़े हमल करेगी उससे बच्चा ले लेना और अपने नस्ब में मिला लेना, वो तुम्हारा भतीजा होगा। लौंडी थी और लौंडियों से लोग टैक्स लिया करते थे। अब कुछ लोग अगर टैक्स ज्यादा उस पर चढ़ा दे, जिसकी वो भरपाई नहीं कर पाती थी मेहनत मजदूरी करके, तो फिर वो फजूल का काम करती थी, बदकारी करती थी, क्योंकि आका की मार से बचने के लिए उसको तो देना होता था, जिसमें फरोशी कर लेती थी। बहरहाल वो उतबा बिन वक्कास के साथ उसका चक्कर चला और उतबा के नुस्खे से वो हामिला हो गई। तो उतबा ने अपने भाई साद को कहा कि देख, वो जो लौंडी है ना जमा की, उसके पेट में मेरा बच्चा है, ख्याल रखना। और एक तो ये वसीयत थी जिसको हजरत साद ने जिक्र किया, उतबा की वसीयत का, और ये कहा कि रसूलुल्लाह इसकी सूरत देख लीजिए बच्चे की। ये फतेह मक्का के साल ये वाकया हो रहा है, जब मक्का में पहुंचे हैं तब उस बच्चे को जो देखा तो साद ने लपका और कहा कि ये तो मेरा भतीजा है। ओहो, जमा की लौंडी से हुआ है ना? हाँ, कहती ये तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई उस्मान ने ऐसी वसीयत की थी। देखिए या रसूलुल्लाह, कितनी वाज़ेह मुशाबहत मेरे भाई से, लगता है ना कि बिल्कुल ट्रू कॉपी है उस्मान की। और वही अब्द बिन ज़मा थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये मेरा भाई है। अब ये देखिए, बाप के बिहाफ में अब्द कह रहा है कि मेरे बाप की लौंडी का बच्चा है, मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर ये पैदा हुआ है। वुलिद अला फिराश अबी मिन वलीदते ही, मेरे बाप के बिस्तर पर उसकी लौंडी से ये बच्चा पैदा हुआ। फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को देखा तो आपने रा शबहन बय्यनन उतबा, उतबा से बिल्कुल वाज़ेह मुशाबह, एकदम वाज़ेह, क्लियर कट, क्लियरली वो मुशाबह था बिल्कुल उतबा से। लेकिन चूंकि अब्द बिन ज़मा दावा कर रहे हैं कि नहीं वो मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है, मेरे बाप की लौंडी से हुआ है, तो अगर साहिब फिराश और साहिब फिराश के बिहाफ उसका बेटा जब खुद दावा करे कि नहीं हम इस बच्चे को लेंगे और
ये मेरा भाई है और मेरे खानदान का बच्चा है, तब तो जाहिर है कि साहब उसी को मिलेगा जिसकी लौंडी है वो। औरत जिसकी लौंडी जिसकी बिछावन है, औरत बिछावन बनती है लौंडी कब? जब आदमी उससे वती कर ले तब। लेकिन बीवी तो निकाह ईजाब व कबूल के साथ ही उसका बिछावन हो जाती है। लेकिन लौंडी से कई फायदे लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि आदमी लौंडी को अपने बिस्तर की जीनत न बनाए, उससे काम कर ले, लेकिन बीवी तो बहरहाल आप उसको इस्तेमाल कीजिए कि न कीजिए, वो आपकी बीवी है और इसी काम के लिए आपने उससे शादी किया है कि साहब आप उसके पास जाएंगे। खैर, तो कहा कि साहब ये तो मेरा भाई है और मेरे बाप की लौंडी से पैदा हुआ है। वाज़े मुशाबिहत देखने के बावजूद आपने कहा हो अलग या अब्द, ए अब्द बिन ज़मा, ये तेरा भाई, जा इस लड़की को तू ही ले। अल वलदु लिल फिराश, फायदा यही है कि बच्चा फिराश के लिए यानी फिराश वाले का होता है। लौंडी भी फिराश हुई जब आका ने उससे वती कर लिया। वलिल आहिर अल हजर, और जानी को खैबत खुसरान और नाकामी के सिवा किसने दिया जाएगा। लेकिन चूंकि वाज़े मुशाबिहत दी, फैसला रूलिंग देने के बावजूद भी कि ये अब्द बिन ज़मा का भाई है, ज़मा इब्ने असवद का बेटा है, तो जब अब्द का भाई हुआ और ज़मा का बेटा हुआ उसकी लौंडी से, तो हजरत सौदा बिनते ज़मा का भी वो भाई हुआ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आए सौदा से कि एहतजेबी मिन हो या सौदा, सौदा तो इस लड़के से पर्दा करना। ये क्यों पर्दा करने का हुक्म दिया? जब उसका भाई कह रहे वाज़े मुशाबिहत जो उसमें से थी, ये कह रही थी कि ये वलद ज़िना है, लेकिन फैसला आपने दिया उसके हक में जो साहिब फिराश था या साहिब फिराश का के बिहाफ में दावा कर रहा था। तो क्या अगर कोई शख्स दावेदार न हो, सिर्फ जानी ही दावेदार हो, मिसाल के तौर पर किसी बाकल लड़की से किसी ने ज़िनाकारी की, वो हामिला हुई और जानी खुल के आया कि नहीं वो बच्चा मेरा है, तो क्या उससे नसब मिला दिया जाएगा? जमहूर उम्मत के उलमा ने कहा कि नहीं। इसी हदीस से क्या वलद लिल फिराश वलिल आहिर, तो यहाँ तो कैसे अगरचे किसी की कोई फिराश नहीं है, वो कुंवारी लड़की है, लेकिन कहा गया वलिल आहिर अल हजर, जानी को नाकामी मिलेगी तो जानी को नहीं मिलेगा, वो माँ का बच्चा कहलाएगा, बाप का तो है नहीं, क्योंकि कोई यहाँ मुखालिफ है नहीं, मुखासिम है नहीं, झगड़ नहीं रहा है कि हमारा भाई है हमारा बेटा है, वो सिर्फ जानी दावा कर रहा है। तो जमहूर उलमा ने कहा कि जानी से रिश्ता बच्चे का वलद ज़िना का साबित नहीं होगा, और बाज़ उलमा ने कहा कि साबित हो जाएगा जब वो कह रहा है और कोई भी दूसरा दावेदार नहीं है, तो फिर उसकी तरफ उसकी निस्बत हो जाएगी। बहरहाल हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को आपने कहा कि पर्दा करो, चुनांचे जब तक जिंदा रही हजरत सौदा कभी भी उस लड़के को उन्होंने नहीं देखा। ये जो पर्दा करने का हुक्म था ये तवर्रो था, एहतियात, मिन बाबिल एहतियात, वरना फैसला तो दे चुके थे कि ज़मा का बेटा है तो अब्द का भाई है, सौदा का भाई है, लेकिन ये एहतियात, मिन बाबिल एहतियात। चलिए साहब, इसी तरीके से कहा कि रंग को देख करके आदमी ये समझे कि साहब बाप बेटे का नसब नहीं है, बेटा अपने बाप के रंग पर नहीं है, तो बाप के दिल में तरद्दुद हो, या लोग तरद्दुद करें कि बिल्कुल गोरा चिट्टा बाप है, इसका बेटा इतना काला, कोयले की तरह काला कैसे हुआ। ये लोग भी चेवी गोइयां करते हैं, और ऐसे ही चेवी गोइयां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे उसामा इब्ने ज़ैद के दरमियान था। उसामा की मां उम्मे ऐमन हबशिया थी, काली कलौटी थी, और हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा इंतहाई गोरे आदमी। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद जो महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब पाया, उन्होंने हिब्ब रसूलुल्लाह जिनको कहा जाता था, और ज़ैद इब्ने हारिसा को आप समझिए कितने महबूब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, मुतबन्ना, गोद लिया हुआ बच्चा जो था, लय पालक बच्चा कहते थे। लेकिन जब मुतबन्ना को खत्म किया गया शरीयत से और कहा गया कि साहब कोई किसी का बेटा नहीं हो सकता, उसको उसी के बाप की तरफ मंसूब करो, और अगर बाप का पता ना हो तो तुम्हारे दीनी भाई या गुलाम है तुम्हारे, तो फिर आपने कहा ज़ैद इब्ने हारिसा, वरना ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहलाता नहीं। मोहब्बत थी, इतनी कुर्बत थी और इतना करीब का रिश्ता था। और उसामा क्या कहना, एक कंधे पर अगर उसामा को लिए हुए हैं तो दूसरे कंधे पर हजरत हसन है, एक हाथ से उसामा को पकड़े हुए हैं तो दूसरे हाथ से हजरत हसन को पकड़े हुए, कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह
کبھی حسن و حسین کو پکڑے ہوئے ہیں، کہتے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. یہ تھے اسامہ. تو یہ لوگ جو چیمی گوئیاں کرتے تھے باپ اور بیٹے کے رنگ کی وجہ سے، ان کے نسب پر جو تان تشنی کرتے تھے، تعریض کرتے تھے، بھکتیاں کرتے تھے، اس کو سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیرہ خاطر ہوتے تھے، بہت تکلیف آپ کو. حالانکہ وہ ام ایمن کی رنگ پر تھے، ماں تو کالی تھی ان کی. بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے سوئے ہوئے تھے، یعنی زید بن حارثہ اور اسامہ. ایک گورے چٹے ہیں، ایک کالا کلوٹھا ہے. اب دونوں کے چہرے کے اوپر کمبل پڑی ہوئی تھی، یا دونوں کمبل اوڑھے ہوئے تھے، پاؤں البتہ کھلا ہوا تھا. مجزز المدلجی ایک صحابی ہے، قبیلہ کنانہ کے، الکنانی. مجزز المدلجی صحابی ہے اور قیافہ شناس. انگلیوں کے نشانات، خطوط جو انگلیوں پر ہے، ان نشانوں کو دیکھ کر وہ ملاتے تھے. تو آثار کو دیکھ کر کے، خطوط کو دیکھ کر کے، نشانات کو دیکھ کر کے وہ قیافہ شناسی کرتے تھے. تو جب دیکھا کہ دونوں کے پاؤں کھلے ہوئے ہیں اور ڈیپلی انہوں نے دیکھا، غور سے دیکھا، تو قدموں کے نشان ایک دم ملتے جلتے تھے، جیسے باپ بیٹے. تو کہا اس نے بے ساختہ، جبکہ دونوں کا چہرہ ڈھکا ہوا، نہیں جان رہے کہ یہ کون ہے. کہا ہذہ الاقدام بعضها من بعض، یہ جو قدم ہے، یہ چار پاؤں دیکھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا. اب یہ جو بول رہے سب تو تھا ہی ثابت، لیکن اس قیافہ شناس نے جب یہ بات کہہ دی کہ صاحب یہ باپ بیٹے ہیں دونوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا گلاب کی طرح سے اور روشن ہو گیا. اور جب آپ کو خوشی ہوتی تھی تو آپ کی چہرے کی لکیریں نمایاں ہو جاتی، انتہائی خوش اور مسرت سے آپ گویا کی طرف سے جھوم گئے. اور کہا کہ اب لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جو عرب میں جو قیافہ شناسی بڑی مشہور تھی، لوگ کہتے ہیں کہ پتھر پر اگر کوئی قدم دے کے چلتا تو بھی وہ غور سے دیکھ کے کہتا کس راستے گزرا ہے، پتہ لگا لیتا کہ ایک آدمی کہاں گیا ہے. لا الہ الا اللہ، اس قدر قیافہ شناسی تھی. تو کہا اس نے کہ بعد هذه الاقدام لمن بعد، وہاں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ مجزز قیافہ شناس تھے، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضرت اسامہ اور زید کا نسب بالکل واضح ہو گیا تھا، مزید واضح ہو گیا تھا. اب لوگوں کے لیے چیوی گوئی کرنے کی گنجائش نہیں رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، انتہائی مسرور تھے، خوش تھے، بڑا خوشگوار موڈ تھا آپ کا، اور خوشی کے آثار اور چہرے کے خطوط بالکل نمایاں تھے، چمک رہے تھے، خوشی آپ کے چہرے سے جھلک رہی تھی. اور کہا کہ علم تعالی، کیا تم نے نہیں دیکھا عائشہ، نہیں جانا، مطلب یہ کہ کیا تم نے نہیں جانا، رویت علمیہ مراد ہے، کیا تم نے نہیں جانا کہ مجزز نے ابھی زید ابن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھا ہے، دونوں کے قدموں کو دیکھا ہے. میں نے کہا کہ حدیثوں میں دوسری سند میں ہے کہ دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، جسم کا فوقانی حصہ اوپری حصہ ڈھکا ہوا تھا، نیچے والا حصہ کھلا ہوا تھا، پاؤں کھلا تھا. تو کہا کہ یہ اقدام بعضها من بعض، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہذا یہ باپ بیٹے ہیں. اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، الحمدللہ. اب جو حدیث تو کئی ایک ہے، لیکن بہرحال اب میں اسی مسئلے پہ یہیں رکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت ہو چکا ہے. 5 حدیثیں میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے، اور یہاں سے گفتگو ایک خاص مسئلے پر ہے، عزل کے مسئلے پر، انشاءاللہ تعالی وہ کل کے درس میں مکمل کریں گے. اور پھر رضاعت کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو اس طریقہ سے یہ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، احداد، ترک زینت، سوگ کے مسائل سے ہم انشاءاللہ گزر جائیں گے. اور پھر قصاص اور جرم اور سزا کی کتاب چلے گی. هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
پہلا سوال ہے، ہسبینڈ بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ اس خاص حالت میں نہیں دیکھے، لیکن آنکھوں سے میل کرتے ہوئے یا مال میں ہنستے کھیلتے ہوئے یا ویڈیو کالز کرتے ہوئے یا چیٹس ان کو مل گئے کہ یہ بیوی ان کے شوہر کے ساتھ چیٹس وغیرہ کر رہی تھی، تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ تب بھی کرے، نصیحت کرے، اس کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرے اور کہے کہ اس طرح کے واضح قرائن ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اور تمہاری چیٹنگ دیکھی ہے اور تمہاری ویڈیو پکڑی گئی ہے، اس طرح کی بات ہے، آئندہ اپنی حرکت سے باز آؤ ورنہ میں تم کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ ڈرائے، اس کو دھمکائے تاکہ وہ اس حرکت سے باز آئے اور اس کے باہر نکلنے پر پابندی لگائے، اس سے موبائل چھین لے، جو بھی اس کی اصلاح کی تدبیر کر سکتا ہے وہ کرے، اس کو چانس دے، سنبھلنے کا اس کو موقع دے۔ اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ ہو اس کے پاس، تو گواہ نہیں لانے کی سزا جان کر وہ کہے کہ میں اپنے الزام واپس لیتا ہوں، تو کیا وہ سزا سے بچ سکتا ہے؟ پھر بھی لگے گا، تم تو یہ جان بوجھ کے میں نے الزام دیا تو آپ نے الزام کو تو قبول ہی کر لیا، تو سزا تو لگے گی ہی، لیکن ہاں سزا لگنے کے بعد، توبہ استغفار کر لینے کے بعد، اپنے آپ کو جھٹلا دینے کے بعد، اور یہ کہ آئندہ ایسا جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جی، اگر شوہر لیکن جب معاملہ جب عدالت میں پہنچ گیا تو آپ واپس نہیں ہو سکتے، پھر نہیں سکتے، اپنے قول سے پھریں گے تو یہ تو خود اس بات کا اقرار ہے کہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ نے تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اس کا صداقت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جی، لعان کے بعد فوری تفریق ہوگی یا پھر کوئی عدت رہے گی؟ فوری تفریق ہوگی، فوری تفریق ہوگی، لیکن عدت ہوگی ایک حیض، کیونکہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اجلانی کے واقعے میں آیا ہے، جب سائل نے یہ سوال کر دیا تو ایک دلچسپ بات بتا دیں آپ کو کہ اویمر اجلانی کے واقعے میں یہ ہوا کہ آپ نے جدا کر دیا دونوں کو، لیکن اویمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لعان کے بعد جدائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ عورت پھر ہمارے حوالے نہ کر دی جائے، کیونکہ اس نے تو لعان کی قسمیں گزار دیے تھے، جن تو قبول نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہیں کہ یہ عورت پھر ہمارے ساتھ سٹا دی جائے کہ جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے، کہا یا طلاق 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 طلاق، آپ نے اس طلاق کو کچھ تبصرہ نہیں کیا۔ اب جو لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، سلاسل کے لفظ سے ہو یا طلاق 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 بولے تو 3 ہوگا، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ جدائی یہاں لعان سے ہی ہو گئی، اور آپ نے اس لیے اویمر پر انکار نہیں فرمایا کہ اب یہ طلاق غیر محل میں واقع ہے، وہ بیوی رہی نہیں تمہاری، تم طلاق دو تو نہ دو تو، لیکن انہوں نے بینونت کو مؤکد کرنے کے لیے طلاق دے ڈالی، حالانکہ طلاق سے زیادہ کڑی بینونت اور علیحدگی، اور آپ کہہ لیجیے ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی تو لعان سے ہی ہو گئی، لہذا یہ طلاق کی غیر محل ہی ہوا، عورت پر پڑی ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی ہی نہیں، لعان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لہذا اس حدیث کو طلاق ثلاثہ کے ثبوت میں پیش کرنا یہ بالکل بے خبری ہے لوگوں کی جو اس کو پیش کرتے ہیں۔ جی، اگر شوہر بیوی کو کچھ مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھے یا بوسا وغیرہ کرتے ہوئے دیکھے، کیا اس بنا پر وہ طلاق دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، اگر وہ اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے عورت وعدہ کرتی ہے تو سنبھلنے کا ایک موقع بھی وہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد عدت میں ہو لیکن اسے حیض برابر نہ آتا ہو، جیسے ہر مہینے نہ آتا، جیسے 6 مہینے میں ایک بار یا 4 مہینے میں، تو اس میں کیسے حیض کی کاؤنٹ کی جائے گی؟ بارک اللہ فیکم۔ اگر سبب معلوم ہے تو سبب کا ازالہ کریں، اگر نہیں سبب معلوم ہے تو جب 3 حیض آئے گا تبھی ہوگی، چاہے وہ 9 مہینے میں آوے، سال میں آوے، اس سے زیادہ کی مدت میں آوے، لیکن جب 3 حیض گزرے گا تبھی وہ عدت سے پاک ہوگی۔ زنا کی تہمت میں سی سی ٹی وی کا ویڈیو دلیل کے طور پر کیسا ہے؟ دلیل کے طور پر نہیں ہوگا، اس سے مجرم کو پکڑنے میں مدد مل سکتی ہے، الزام کو ثابت کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک 4 چشمدید گواہ نہیں لے کر کے آتے اس وقت تک یہ جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہذا صرف سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹو پر مجرم کو عدالت میں، اسلامی عدالت میں مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زنا کی تہمت پر مرد اور عورت کی شرمگاہ کو ملتے ہوئے دیکھنا، کیا یہی شرط ہے؟ بالکل، جیسے کہ فرمایا گیا کہ سلائی سرمیدانی میں ہو، جسے آنکھ میں لگاتے ہیں، لوہے کی جو سلائی ہوتی ہے باریک سی ہوتی ہے جس میں
में सुरमा लगाते हैं, उसके बाद आंख में लगाया जाता है सुरमा। तो जिस तरीके से सुरमादानी में सुरमे की सलाई पैवस्त होती है, उस तरीके से उसके पैवस्त देखा हो, यानी फर्ज फर्ज के अंदर पैवस्त हो, मर्द की शर्मगाह निकलती हो और फिर औरत की शर्मगाह में दाखिल होती हो, इस तरह की कैफियत से देखा उसने। ऐसे जैसे कि डोल कुएं के अंदर होता है, डूबता है निकलता है, डूबता है निकलता है, इस तरीके से लोग भरते हैं डोल को, इस तरीके से देखा हो। यानी बिल्कुल वाज़ेह खुले लफ्जों में गवाही देनी, इशारे और किराए की जुबान नहीं चलेगी। आज के ज़माने में जहाँ पर शरीयत ना हो और ज़िना का वाक़या पेश आए तो सज़ा कैसी होगी? क्या होना चाहिए? जो भी मुनासिब सवाल समझे, अदालत में मुकदमा ले जाए या समाज और सोसाइटी जिस तरह का दारोगिर करे, गिरफ्त करे, उसकी सजा दे जिसमें कानून का उल्लंघन न हो। लेकिन बहरहाल सजा इस्लामी तो हाकिम वक्त ही देगा। ज़जर तौबीह करके कुछ यूं ही हल्की फुल्की ज़र्ब लगा करके छोड़ देंगे। जाहिर है कि हम तो अगर कोड़े लगाएंगे, जलावतन करेंगे, कुछ करेंगे तो वो आदमी अदालत में जाएगा, हमारे खिलाफ चाराजोई हो जाएगी। तो इसलिए डांट डपट होनी चाहिए, तज्जुब तौबीख होनी चाहिए, कुछ हल्की सी सजा, अगर सजा दे सकता हो लड़के का बाप या लड़की का बाप तो वो दे उसको सजा। और इस तरीके से अगर दोनों तौबा कर लेते हैं अपनी अपनी हरकतों से तो उनकी शादी करा दे, लेकिन तौबा करने के बाद। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون